أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل اس کی کل 5 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد اس سورت کی ابتدا میں پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تا را، اس را کو موٹا پڑھیں گے اور یہ تا باریک ہوگی، یہ تا ہے، پا نہیں ہے۔ تا را، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا، فعل، 2 فا ایک ساتھ آ گئی ہیں، ان دونوں کا اظہار ضروری ہے۔ اگر ہم نے کئی فعل کہہ دیا تو غلطی واقع ہو جائے گی، اس لیے روایت حفص کے مطابق ان دونوں فا کا اظہار کرنا پڑے گا۔ کیف فعل، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، کیف فعل، را با زبر رب، با پشبو، رب، با پر چونکہ تشدید ہے اس را کو با سے ہم ملائیں گے۔ ربک، ربک غلط ہو جائے گا، اس لیے یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ ربک، با زیر بی، حمزہ صا زبر اس، بی اس، صاد ہے یہاں پہ، بی اس بھی نہیں پڑھیں گے، بی اس بھی نہیں پڑھیں گے۔ بی اس، حا کھڑا زبر حا، با لام زیر بل، فا یا زیر فی، لام زیر لی، بی اصحاب الفیل، لام ساکن کر دیں گے اس لیے کہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں آیت پر۔ اسی طرح دوسری آیت میں علم یجعل، یا زبر جیم، یجعل، یہ جیم پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جہاں پر بھی یہ حرف آئیں گے وہاں پہ ڈبلنگ اٹھان ہوتی ہے آواز کی، 1 سے 2 مرتبہ۔ علم یجعل، یجعل، عین ہے اس کے بعد چونکہ حلق کے درمیان سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے عین کی، عین لام زبر عل، علم یجعل کیدہم، کاف یا زبر کئی، دا زبر دا، حامی پیش ہم، کیدہم، فی، فا یا زیر فی، تا ظا زبر تظ، لام یا زیر لی، لام دو زیر لن، فی تضلیل، یہ تا کے بعد تا باریک ہے، ضاد جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، یہ وہ ضاد ہے جو صاد کے ساتھ والی ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اس کی ادائیگی میں، فی تضلیل۔ اور اگر اگلی آیت کے ساتھ ہم نے اس کو ملانا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے فی تضلیل وارسل علیہم، پھر لام کو ہم واو سے ملائیں گے، اس لیے یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں آیت کی وجہ سے، ورنہ ملائیں گے اس میں، اس لیے ملانے کا بھی حکم ہے اس کا، تو اس کو ہم کیا کریں گے فی تضلیل، غنہ کریں گے یہاں پہ، واو زبر وا، حمزہ را زبر اور، سین زبر سا، لام زبر لا، ارسل، ارسل غلطی ہو جائے گی، ارسل، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، را ساکن ماقبل مفتوح ہے حمزہ پر، اس لیے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وارسل، عین زبر ع، لام جا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با زبر با، با یا زیر بی، لام زبر لا، ابابیل، طیرن ابابیل۔ اصولی طور پر طیرن پر غنہ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے غنہ نہیں کیا، اس لیے کہ حروف حلقی میں سے حمزہ آگے آ گیا ہے ابابیل کا، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ ہم غنہ نہیں کریں گے، تنوین کے بعد غنہ نہیں کریں گے یہاں پر، اس لیے کہ را کے بعد، را کے 2 زبروں کے بعد حمزہ آ چکا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے یہاں پر وقف کیا آیت پر تو ٹھیک ہے، اگر وقف نہیں کیا تو ابابیل ترمیہم، ابابیل ترمیہم، تا دا را زبر تر، میم یا زیر می، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، اس تا کے بعد جو را ہے، را ساکن ہے، ماقبل مفتوح ہے، زبر ہے، اس لیے اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، با زیر بی، حا زیر حی، بی حی، بی حی، بی ہی نہیں پڑھیں گے، ہا کی آواز سینے سے نکلتی ہے، اور ہا جو خا کے ساتھ والی ہے اس کی آواز حلق سے ادا ہوتی ہے، بحجاراتم، بحجاراتم، را زبر را، تا 2 زیر میم، تم، تا کو ہم میم سے ملائیں گے
اور شامل کر دیں گے اس کو، یہاں پر غنہ واقع ہو جائے گا بحجارۃ من، میم پر بھی غنہ ہو رہا ہے، نون پر بھی غنہ ہو رہا ہے، میم مشددہ پر بھی غنہ ہو رہا ہے اور نون ساکن پر بھی غنہ ہو رہا ہے، بحجارۃ من سجیل، سین جیم زیر، سج جیم یا زیر جی، سجی لام دو لام زیر لی، سجی لام دو زیر لن، سجیلن، بحجارۃ من سجیل۔ حالت وقف میں اس لام کو ہم ساکن پڑھ دیں گے، اور اگر ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر ہم وقف نہیں کریں گے، پھر یوں پڑھیں گے بحجارۃ من سجیل فجعلہم، فا زبر فا، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، فجعل، ہا میم پیش ہم، فجعلہم، کاف زبر کا، عین صاد زبر عص، عین صاد زبر عص، کعص، فا دو زیر میم، فیم، کعص فیم، میم حمزہ زبر ما، یہاں پر کعصف ماکول نہیں پڑھیں گے، غلطی واقع ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو کعصف ماکول کے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ میم کے بعد حمزہ جو ہے یہ اس پر جزم ہے، اس لیے ہم اس کو مأکول، فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کی دوبارہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کی مشق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم سے پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔